روزنامہ ہندوستان کی 23ویں سالگرہ کے موقع پر آپ تمام کا میں استقبال کرتا ہوں اور باضابطہ پروگرام کے آغاز سے پہلے چونکہ مخدوم فاروقی صاحب کی ایک کلاس ہے 9:30 بجے سے، وہ بے چین ہے جانے کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ایڈیٹرز کا استقبال کر لیں، تو ان کے اس استقبال کے بعد مقیم بھائی اس پروگرام کا باضابطہ آغاز فرمائیں گے۔ ایک طویل عرصے تک آل انڈیا ریڈیو اورنگ آباد سے مرہٹواڑہ کی خبریں آپ کو سناتے رہے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ریڈیو کے علاوہ خبروں کی ترسیل کے علاوہ اردو ادب میں بھی کافی خدمات انجام دی ہیں، اور نظامت کیا ہوتی ہے ابھی وہ آپ کو پتہ چلے گا ابھی مقیم بھائی کو سننے کے بعد، خان مقیم صاحب کو سننے کے بعد۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا ٹھیک ٹھاک بول لیتا ہوں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے نور الحسین صاحب، خان مقیم خان صاحب اور جاوید ناصر اور قاسم امام، ان لوگوں کو دیکھ کے ہی میں نے بولنا سیکھا ہے یا نظامت کرنا کی میں نے شروعات کی ہے۔ میں اپنے ایک بہت ہی معزز سینئر جناب خان مقیم خان صاحب کے حوالے مائک کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ابو بکر۔ اب آپ تو اتنے مجموعہ ہوئے کہ تھوڑا میرا ہے، تھوڑا جاوید ناصر کا ہے، تھوڑا حسین صاحب کا ہے، لیکن جو بہت اچھا ہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے خالد آفتاب پکچرز کا فون آیا تھا اور نائب انصاری صاحب کہنے لگے کہ اس کی نظامت آپ کریں۔ میں نے بتایا کہ 10 15 18 برس ہو چکے ہیں، میں نے اس مقصد کے تحت میرا منشا یہ تھا کہ جو نئی نسل ہے، جو لوگ نئے آ رہے ہیں، نوجوان ہیں، جن کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک اسپیس کریٹ کرنا چاہیے، ان کو جگہ فراہم کرنا چاہیے، یہ میرا مقصد تھا۔ تو ماشاءاللہ بہت اب تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جتنے بھی ادبی غیر ادبی پروگرام کیوں نہ ہو، ان کے بہت سارے اچھے ناظم ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اس کے ناظم کی حیثیت سے خالد سیف الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ آپ ایک مقرر ہیں، یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ابو بکر رہبر صاحب صحافی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہ اطلاع بھی دے دوں کہ اس جلسے کے جو صدر ہیں یا تھے احمد اقبال صاحب، ان کی طبیعت ناساز تھی لیکن وہ اس کے باوجود یہاں پر آئے تھے، اور ان سے صدارتی کلمات جو ہے ابو بکر رہبر نے کہلوا لیے تھے، تو یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہوا تھا اور انہوں نے معذرت چاہی تھی اور وہ چلے گئے تھے۔ تو اب یہاں پر آپ کو جو ہے صدر جلسہ تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہاں تمام جو ہے مہمانان خصوصی موجود ہیں اور معززین شہر یہاں پر موجود ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ ادب سے ہے، ثقافت سے ہے اور صحافت سے ہے۔ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کے بعد نائب انصاری صاحب یہ گل پیشی کا جو مرحلہ ہے وہ طے کریں گے۔ نظیف آرزو جو ہمارے سرفراز آرزو صاحب کے فرزند ہیں اور بمبئی کے اب آگے کی ہماری جو نسل ہے اس کی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر ہے۔ جیسا یہاں ارباز ہمارا سنبھال رہا ہے ویسا کردار وہی بمبئی میں نبھا رہے ہیں۔ نظیف آرزو بمبئی سے آئے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور احمد اقبال صاحب صدر جلسہ ضرور تھے لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ اب اس جلسے کی صدارت ہمارے چیف ایڈیٹر سرفراز آرزو صاحب کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو خاص طور پر تشریف فرما ہیں جناب خالد سیف الدین صاحب، انجینئر خالد سیف الدین صاحب، علم و ادب کے حوالے سے ان کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
शहर में जो अदबी सरगर्मियों का सिलसिला इनकी मुतहरिक कोशिशों की वजह से होता रहता है और जारी है, उसके लिए हम आपके तहे दिल से ममनून व मशकूर भी हैं। एक खादिम की हैसियत से हम आपकी कोशिशों की सताइश करते हैं और मैंने ऑक्सीजन लगी हुई हालत में उन्हें अपने फराइज की अंजामदही करते हुए भी देखा है। जो जिम्मेदारी लेते हैं उसे पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर एजी खान साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। बीसीयूडी के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, साथ ही साथ अभी शहर में जश्न नूरुल हसनैन के बाद जश्न इर्तिकाज अफजल चल रहा है। आप उनके भी महवर व मरकज है, उस जश्न के भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और आज खास बात यह है कि हमारी सालगिरह के साथ डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब की भी सालगिरह रहती है, इसलिए हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनके ममनून व मशकूर हैं कि वो अपनी सालगिरह की सरगर्मियों को छोड़कर यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। सरफराज भाई से इल्तिमास है कि वो सर का इस्तकबाल करें। वही फिर अबू बकर रहबर साहब, आप तमाम उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं और मैं एलानिया तौर पर कहता हूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं सहाफत में, इसलिए मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं और अदब से उन्हें दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे इस इस्तकबाल को कबूल करें। खान मुकीम खान साहब, जैसा आपके सामने तारुफ पहले हो चुका और वो किसी मोहताज तारुफ के तो हैं नहीं, लेकिन हमारे एक सरपरस्त जरूर हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं शाना बशाना। सरफराज भाई उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर सोहेल जकीउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा सरफराज भाई से कि उनका इस्तकबाल करें। इस सेशन का शायद रस्म शुक्रिया डॉक्टर सोहेल जकीउद्दीन को अदा करना है, इसलिए वो यहीं तशरीफ रखें। और आखिर में हम अपने मेहमान होनहार फर्जंद लायक नजीफ आरजू साहब का इस्तकबाल के लिए इरबाज से मैं दरख्वास्त करता हूं कि उनका इस्तकबाल करें। आजकल हिंदुस्तान बम्बई की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर। वहां पर पूरा जिस तरह यहाँ इरबाज मेरे कांधे से कांधा लगाकर खड़ा है, वैसा वहां सरफराज भाई के साथ नजीफ खड़े हुए। डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब से कि बम्बई से हमारे जो चीफ एडिटर साहब तशरीफ लाए हैं, आपके इदारों की एक्टिविटीज में भी आपके साथ रहते हैं, सरफराज आरजू साहब का इस्तकबाल करें। आप सरफराज आरजू साहब का इस्तकबाल कीजिए। मेरे जिन्होंने मुझे कलम पकड़कर लिखना सिखाया है, ऐसी शख्सियत सरफराज आरजू साहब की है। आज 23 साल इस शहर में और 15 साल से जायद बम्बई में मेरी सरपरस्ती सरफराज साहब ने फरमाई है। अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा हिंदुस्तान के इस जश्न हिंदुस्तान में शहर के कुछ लोग हमारे चीफ एडिटर नायाब अंसारी और सरफराज आरजू साहब का इस्तकबाल करना चाह रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हो आ जाइए। उस्मानी साहब जो कि औरंगाबाद तब्दील नाम पिटिशन के पिटिशनर भी है और शहर की जानी मानी शख्सियत है, शाम उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ अंसारी साहब, मौलाना आज़ाद विचार मंच के अध्यक्ष, समाजवादी
पार्टी के औरंगाबाद के जिम्मेदार फैसल खान मित्र मंडल, फैसल भाई, वसीम भाई, सीनियर कांग्रेस के मोहसिन पहलवान साहब, बाजी का नाम सोशल वर्कर और हमारे हिंदुस्तान अखबार के पुराने साथी मैडम फिरदौस फातिमा जी और उनके हस्बैंड, आइए रियाज देशमुख साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एक्स एसीपी, फैसल भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से, फैसल खान, वसीम भाई सोशल वर्कर शाहगंज से, अंकल आपका पूरा नाम तहसीन अहमद, हमारे उस्ताद मोहतरम तहसीन अहमद खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, चिश्ती साहब नायब अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तस्नीम अहमद अंकल, तहसीन अहमद अंकल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है शहर के, मोहसिन अहमद अंकल, सीनियर कांग्रेस लीडर, और आपका नाम अल फराद ना, और फिरदौस फातिमा मैडम, हस्बैंड का नाम दो, रमजानी साहब, और अल फराद एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से समरीन बाजी, और नेशनल, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो लग रहा है ये नेशनल लेवल का बॉक्सर है, हम्माद, और इनके मदर जो है अल फराद एजुकेशन की तरफ से, अब हाँ डॉक्टर सोहेल जकीउद्दीन साहब, और पड़ेगांव के सोशल वर्कर डॉक्टर आमिर और सद्दाम भाई नायब अंसारी साहब का इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर आमिर और सद्दाम शेख पड़ेगांव से, एक खास इस्तकबाल ये प्रोग्राम में करना है। हमारी जो एनजीओ है आई लव औरंगाबाद फाउंडेशन, उसके एक एक्टिव मेंबर हमारे दोस्त शुभम साठे यहाँ पे मौजूद है। ये होनार तलबा औरंगाबाद में जो 3 बच्चे यूपीएससी में पास हुए, जो फ्यूचर में आईएएस और आईपीएस बनने वाले हैं, उसमें से मराठवाड़ा में ये 3 बच्चे चुन के आए हैं, जिसमें से हमारा शुभम भी है। तो मैं वालिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शुभम का भी फेलिसिटेशन करें। शहर की जानी मानी शख्सियत अफसर खान साहब यहाँ पे आ गए हैं, अपोजिशन एक्स अपोजिशन लीडर। हमारे दोस्त अजहर खान, आपका खैर मकदम है। आइए अफसर अंकल, अफसर अंकल, अफसर अंकल स्वागत करें। हाँ, साथ ही साथ अफसर अंकल भी डैडी का और सरफराज आरजू साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो अफसर अंकल आ जाइए आप भी स्टेज पे। और अजहर खान हमारे दोस्त बॉलीवुड एक्टर, हाल में जिनको बॉम्बे में बेस्ट एक्टर और 3-4 अवार्डों से नवाजा गया है, अजहर खान।
میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آج روزنامہ ہندوستان کی 23ویں سالگرہ ہے، یعنی عین جوانی کا عالم ہے، لیکن صحافت کی عمر جو ہے وہ میرا خیال ہے کم و بیش یہاں نوید ہیں 203 سال ہو گئی ہے. شاید 1822 میں پہلا اخبار جامع جہانما شائع ہوا تھا. تو اردو اخبار کی تو ایک بڑی مستحکم اور بڑی مستحسن روایت رہی ہے، اور ہمارے ہی اردو صحافی تھے جن کو پھانسی دی گئی تھی، جو شہید ہوئے تھے. بہرحال یہ کہ ہم اگر بات کرتے ہوں اپنے شہر کے حوالے سے، اختر خان صاحب آپ یہاں آ جائیں. جی، تو یہاں پر اخبارات تو جاری تھے، ساری تھے، لیکن نایاب انصاری صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ راستہ منتخب کیا ہے، جو پھولوں بھرا راستہ تو ہے نہیں. صحافت کا راستہ بڑا خارزار راستہ ہے، خارزار راہوں سے گزرنا پڑتا ہے. جو غالب نے کہا تھا کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، تو غالب کو تو شاید ایک ہی مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہوگا. نایاب انصاری کو ہر روز یہ تجربہ ہوتا ہے کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. بہرحال میں ان کو مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ بہت دیانتداری کے ساتھ ایک صحافی کے فرائض وہ انجام دے رہے ہیں، کیونکہ میرا رشتہ بھی ریڈیو صحافت سے رہا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ صحافت کیا ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو اردو اخبار ہے وہ بنیادی طور پر کمیونٹی کا اخبار ہے، جہاں آپ ہی کی آواز سنی جاتی ہے. یہ مین اسٹریم کا تو اخبار ہے نہیں، کیونکہ مین اسٹریم کے جو اخبارات ہیں وہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. تو ہمارے لیے یہ اس لیے مقدم ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کے مسائل ہوں، آپ کی خوشیاں ہوں، آپ کے دکھ درد ہوں، آپ کی رنجشیں ہوں، آپ کی محبتیں ہوں، آپ کی رقابتیں ہوں، آپ کی سیاست ہو، ان سب کو جگہ ملتی ہے یہیں کے اسی مقامی اخبار میں. اور وہ مقامی اخبار جو ہے وہ آپ کا ترجمان بن جاتا ہے، آپ کے جذبات و احساسات کا ترجمان بن جاتا ہے. تو اس طرح روزنامہ ہندوستان جو ہے وہ آپ کے ہمارے جذبات و احساسات کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ اس کا سفر جاری و ساری ہے. میں دعا کرتا ہوں ہم رہیں نہ رہیں، لیکن یہ اخبار آب و تاب کے ساتھ نکلتا رہے، جاری رہے. اب وقت بہت ہو چکا ہے، کیونکہ بیچ میں دامنی پتھر بھی آ گیا تھا اور ان کا بھی استقبال ضروری تھا. ان کی بھی تقاریر ہوئی اور وہ بتا رہی تھی وہ خاتون کہ کچھ لڑکیاں فرار ہو گئی تھیں. ان کی زبانی پتہ چلا کہ لڑکیاں اتنی خوخار ہوتی ہیں. مرزا میرے بازو بیٹھے تھے، کہنے لگے اچھا ہوا ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. میں نے کہا ورنہ پٹ جاتے. تو یہ ہے سلسلہ، وہ سلسلہ ختم ہوا. اور اب یہ کہ میرے دوست، جیسا کہ پروگرام کی نوعیت ہے اس میں بتایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ چشمدید گواہ ہیں اورنگ آباد کے ہر واقعے کی. خالد سیف الدین، وہ ادب کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو یا ثقافت کے حوالے سے ہو، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل شناس بھی ہیں، اس لیے پیش گوئی بھی کر دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو میں بہت محبت کے ساتھ اپنے دوست خالد سیف الدین کو بولا. مجھے بات کرنی ہے نایاب انصاری صاحب کے اسٹرگل پر کہ یہ اخبار یہاں پر کیسے شروع ہوا، کن حالات میں شروع ہوا. یہ رواج کافی چھوٹا تھا اور سخت طویل تھا. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو آب و ہوا کے مخالفت منتقل ہونا ہے. اب چونکہ نور النساء باجی کا تعلق اسی سرزمین سے تھا اور ایک عام رواج ہے
کہ داماد جو ہوتے ہیں ان کو سسرال میں رہنا بھی پسند ہوتا ہے. تو ارباز کو لے کر نایاب بھائی اور نورالنساء واجیہ اورنگ آباد آئے. 15 سال ان کا صحافتی سفر ممبئی کے ہندوستان میں ہو چکا تھا. تو طے یہ کیا گیا، سرفراز آرزو صاحب نے، ان کا بہت بڑا دل ہے، بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہندوستان کا 2nd ایڈیشن اورنگ آباد سے شروع کیا جائے اور اس کو ہمارے پرانے رفیق جو ایک بہترین صحافی بھی ہیں یعنی نایاب انصاری، ان کے سپرد کیا جائے. اب یہاں پر یہ اخبار شروع ہوا. سب سے بڑا جو المیہ ان کے اور حادثہ جو پیش آیا وہ بالکل وہی تھا جو ہر باہر سے آنے والے کو یہاں پر بھگتنا پڑتا ہے کہ باہر کا آدمی آ کر یہاں کیوں سیٹ ہوا ہے، وہ کیوں اخبار شروع کر رہا ہے. مجھے 45 سال ہو گئے، 60 سال ارتقاء افضل صاحب کو ہوا، تقریباً 50 سال ہمارے اسلم مرزا صاحب کو ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کے فقرے ہم کو آج بھی سننے کو ملتے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ ان فقروں سے ہماری روش میں اور ہماری تیزی میں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اگر کچھ دنوں سے فقرے بند ہوئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ فقروں کو اور تیز کر دیجئے کیونکہ ہمارے قدم سست نہ ہو جائے. تو یہ حالات سے یہ بھی گزرے یہاں پر. پھر ایک صاحب نے ان کا ساتھ دیا، 1-2 سال کے بعد کہا کہ یہ جگہ خالی کر دیجئے. وہ دن بہت ہی دردناک تھا. ہندوستان کا پورا سامان، اس کے ٹیبلز، اس کا ریکارڈ سڑک پہ آ گیا تھا اور اس وقت جو لوگ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر غفار قادری کا تھا جہاں تک مجھے معلوم ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، 2 چیزیں ہیں ہماری قوم کے ساتھ. ہم کو غائب پر ایمان لانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، وحی کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو نہیں دیکھا. صرف ہم دیکھتے ہیں اس حقیقت کو جس کا نام موت ہے. وہ تو ساری دنیا کا ایمان ہے اس پر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ایک باصلاحیت آدمی کمزور ہوتا ہے ہم اس پر نہ ایمان رکھتے ہیں نہ بھروسہ کرتے ہیں اور حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی رفتار کو، اس کے پروگریس کو، اس کی روش کو کس طرح روکا جائے، اس میں حرکت پیدا کیا جائے، اسپیڈ بریکر لگائے جائے. لیکن وہ اپنی محنتوں اور کوششوں سے جب آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن یقین مانیے اس شخص کی نظروں میں اور دل میں ہم جیسے لوگوں کی ایک پیسہ برابر بھی عزت نہیں رہتی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. میں نے دیکھا ہے نایاب بھائی کا اسٹرگل، اور آج کے معاشرے میں 2 چیزیں شروع کرنا، اس کو کامیابی کے ساتھ چلانا بڑا مشکل کام ہے. ایک تو اخبار ہے جس کو ہر روز ایک نیا چیلنج اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے فائنینشیل چیلنج ہر اخبار کے ساتھ. اور دوسرا ہے قوم کے لیے عصری اور دینی ادارے چلانا. یہ دونوں پریشانی میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے
कि वो लोग जो तालीमी इदारे चलाते हैं और वो जो अखबारात के जिम्मेदार हैं, इनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? एक दूसरे को शक की नजर से क्यों देखते हैं? नायब भाई, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और तालीमी इदारे वालों को भी सोचना पड़ेगा। और नूरुन्निसा बाजी, हेड्स ऑफ यू। अगर आप न होती तो न ये अखबार चलता, न नायब अंसारी होते, और न इकबाल इतना हेल्दी होता। कमजोर था बोलकर यहां पर लाए, आबोहवा इतनी रास आ गई, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ज़मीर अहमद कादरी, जो रोजनामा शमा रहबर के चीफ एडिटर हैं और हमेशा हमारे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहते हैं, मैं उनसे इल्तिमास करता हूं कि स्टेज पर आएं और हमारे इदारे की तरफ से इस्तकबाल को कबूल करें। सरफराज आरजू साहब, ज़मीर अहमद कादरी साहब का इस्तकबाल करें। इसी के साथ मेरी गुजारिश है जनाब नासिर सिद्दीकी साहब से, जो MIM के बहुत ही मुतहरिक लीडर हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल भी बहुत एक्टिव हैं, समाज की दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं सरफराज आरजू साहब से इल्तिमास करता हूं कि उनका इस्तकबाल करें। मोहब्बतों के साथ अबू बकर रहबर ने वो उनका पूरा रिश्ता जो है वो सहाफत से ही रहा है, और वो तो एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया है यहाँ की तारीख की। वो अशखास की तारीख हो या अदबी तारीख हो, वो जानते हैं और उसमें कोई कमी बेशी से काम नहीं लेते हैं। मैं एक बात बता दूं, ये अभी नासिर, ये शायद वो उससे रिलेटेड बात ना हो, लेकिन नासिर सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी और वो बताया कि वो डॉक्टर ने उनके दिल के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, कुछ स्टेंट डाले गए हैं। तो मैंने उनको हौसला दिलाया कि ये वाकया मेरे साथ 2 मरतबा हो चुका है, तो उनमें जरा थोड़ा सा हौसला भी पैदा हुआ। और हमारे साथ तो वाकया ये भी है कि बहुत जवानी से ही इस दिल के साथ छेड़छाड़ तो होती ही रही है, तो वो एक अलग बात है। बहरहाल मैं अबू बकर साहब को बहुत मोहब्बत के साथ मदद करता हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं रोजनामा हिंदुस्तान के बारे में, उसके सफर के बारे में कुछ अर्ज करूं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उर्दू सहाफ़त की तारीख अपने 203 साल मुकम्मल कर चुकी है, जैसे मुक़ीम भाई ने अभी बताया आप हज़रात के सामने। मैं अभी उन अखबारात के नाम लूंगा आपके सामने जिनको 100 साल या 100 साल के करीब हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो सबसे ऐसे अखबारात तो बहुत हैं जिनकी इशाअत को काफी अरसा बीत गया और वो अखबारात बंद हुए भी एक अरसा बीत गया, लेकिन वो अखबारात जो आज भी जिंदा हैं या जो माजी करीब तक हयात थे, उन अखबारात में आज जो अखबार निकलता है, रोजनामा प्रताप, उसको 106 साल हो चुके हैं। ये दहली से आज भी जारी है। इसी तरह रोजनामा मिलाप है जिसको 102 साल हो चुके हैं, और ये दोनों अखबार गैर मुस्लिम मैनेजमेंट के जरिए निकलते हैं और ये लोगों का खानदानी रिश्ता इनके जारी होने के पहले से लेकर आज तक उर्दू से जुड़ा हुआ है, उर्दू जबान से जुड़ा हुआ है, उर्दू तहजीब से जुड़ा हुआ है। आइए हम चलते हैं उस अखबार की जानिब जो भोपाल से निकलता है। उसका नाम है रोजनामा नदीम। उसे 90 साल हो चुके हैं। और इसके बाद नंबर आता है रोजनामा हिंदुस्तान का, जिसे 89 साल हो चुके हैं अपनी इशाअत के। रोजनामा कौमी आवाज माजी करीब में बंद हुआ है, उसे 88 साल अब हो जाते अगर वो जारी रहता। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। अल जमीयत भी हाल में बंद हुआ है या भी निकलता अगर होगा तो मुझे उसकी इत्तला नहीं है। इस अखबार को भी अगर वो जारी होता तो 106 साल हो चुके होते
اور جہاں تک مجھے یاد ہے نایاب بھائی 2018 میں اس کا شیخ الاسلام نمبر شائع ہوا تھا, مطلب ابھی 6-7 سال پہلے. تو ان اخبارات کی ان تفصیلات کے بعد میں آتا ہوں روزنامہ ہندوستان پر. روزنامہ ہندوستان 2036 میں غلام احمد خان آرزو اور رئیس احمد جعفری صاحب نے مل کر شروع کیا تھا. معاف کیجیے گا ناصر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا توجہ دلانے کا. 1936 میں غلام احمد خان صاحب آرزو اور رئیس احمد جعفری صاحب نے شروع کیا تھا. غلام احمد خان صاحب بہترین صحافی تھے اور رئیس احمد جعفری صاحب ایک ایسے اہل قلم تھے جن کا نام جب وہ یہاں تھے روزنامہ ہندوستان سے وابستہ تھے اس وقت بھی بہت معروف تھا, اور یہاں سے جانے کے بعد پاکستان وہ منتقل ہو گئے تھے 1900 تقسیم کے بعد, وہاں بھی وہ کافی معروف رہے اور کئی کتابیں ان کی موجود ہیں. جب اخبار 1936 میں یہ شروع کیا گیا ہندوستان, تو ہمارا ملک آزادی کی جدوجہد سے نبردآزما تھا. آزادی کی جدوجہد اپنے عروج پر تھی. مولانا محمد علی جوہر, مولانا ابوالکلام آزاد, مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, لوک مانیہ تلک اور ایسی کئی شخصیات تھیں جو آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں. ہندوستان اور سارے اخبارات اس وقت کوئی اخبار نکالنا کوئی شوق نہیں تھا, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. وہ خالص ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے لیے, اپنا رول پلے کرنے کے لیے, ہندوستان کی جدوجہد آزادی کو تقویت پہنچانے کے لیے, عوامی بیداری کے لیے, اور جو لوگ جدوجہد آزادی کے لیے مصروف و کار تھے ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اخبارات نکالے جاتے تھے. تو ہندوستان نے بھی اپنے آغاز میں یہی کام کیا, اور 1942 میں جب بھارت چھوڑو تحریک شروع کی گئی تو روزنامہ ہندوستان وہ واحد اخبار تھا, حالانکہ خلافت مولانا شوکت علی کا بمبئی سے اس زمانے میں نکلتا تھا. اس کے باوجود جب کسی پریس کو سیل کرنے کی نوبت انگریزی سرکار کو محسوس ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے آفس کو, ہندوستان کے اخبار کو سیل کر دیا, اس کے دفتر کو سیل کر دیا گیا, اس کے پریس کو ضبط کر لیا گیا. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان حضرات کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے تھا. نہیں بیٹھے یہ لوگ خاموش. انہوں نے, غلام احمد خان صاحب آرزو نے, آج کی نسل کو سائیکل اسٹائل پتہ نہیں ہے, لیکن جو پرانے لوگ ہیں جو سائیکل اسٹائل مشینوں سے واقف ہیں, ایک جھلی پر وہ بازار میں ملتی تھی, کچھ لکھا جاتا تھا, چاہے آپ جو بھی زبان جانتے ہوں, اور ایک مشین پر اس سے پرنٹ نکالے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ اخبار ہندوستان سائیکل اسٹائل مشین پر نکالا گیا, اور ان لوگوں نے 2 ویلرز پر رننگ میں لوگوں کو اخبار دیا, اس لیے کہ وہ اخبار بین تھا. تو ان سرگرمیوں کی وجہ سے غلام احمد خان صاحب کو گرفتار کر کے پونا کی یروڑا جیل میں بند کر دیا گیا. 6 مہینے تک وہ جیل کی صحبتیں برداشت کرتے رہے. 6 مہینے کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی. پھر انہوں نے آزاد ہوتے ہی اپنے اخبار کو دوبارہ شروع کیا اور اخبار نکالتے رہے. جتنے بھی اخبارات آزادی تک یا آزادی کے بعد تک نکلتے رہے وہ کوئی شوق میں نہیں نکلے, اور ہر اخبار نکالنے والے کو, چاہے وہ کوئی ہو, چاہے مولانا محمد علی جوہر ہوں, مولانا ابوالکلام آزاد ہوں, یا مہاتما تلک ہوں, یا گاندھی جی ہوں, یا اور کوئی, یا زمیندار کے ظفر علی خان صاحب ہوں, یا اور دیگر, یا ملک اللہ خان عزیز ہوں, عزیز اللہ خان ملک, یہ تمام حضرات کو جو بڑے صحافی تھے ان کو اپنے اخبارات میں انگریزوں کی خلاف لکھنے پر, عوامی بیداری کی کوششوں پر جیل کی صحبتوں سے گزرنا پڑا. ان کے پریس ضبط ہوئے اور انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. کم و بیش ہر اخبار کی یہی کہانی ہے. میرا وقت
اب ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے کہ بہت وقت دوسری اور سرگرمیوں میں گیا ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ابھی یہاں اپنی جو اظہار خیال تھا اس کو روکوں، اور بقیہ چیزیں، بقیہ باتیں کسی اور موقع سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جی صاحب، شکریہ خالد جی. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس اخبار کی جب بمبئی ایڈیشن کی 75ویں سالگرہ تھی تو ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. اس میں ہندوستان اخبار اور تمام اردو اخبارات کی جد و جہد آزادی میں جو کوششیں رہی ہے اس پر وہ ڈاکومنٹری فلم تھی. وہ بامبے کے نہرو سینیٹوریم کے ہال میں دکھائی گئی تھی، اس کو وہاں ریلیز کیا گیا. اس ڈاکومنٹری کو شرد پوار، ولاس راؤ دیشمکھ اور اس وقت کے جو وزراء تھے ان کے علاوہ ان سب نے دیکھا تھا. وہاں اس ڈاکومنٹری کے بنانے پر خالد احمد کا اور میرا استقبال بھی کیا گیا تھا. آزادی کے بعد ہندوستان اخبار کو اس وقت مصائب کا سامنا کرنا پڑا جب سن 1978 میں غلام احمد آرزو خان صاحب کا انتقال ہوا. اور سرفراز بھی تو بہت نوجوان تھے اس وقت اور بہت کم عمر بھی تھے. بالکل، بے شک ابھی بھی نوجوان ہیں سرفراز بھائی، بلکہ سرفراز بھائی کی عمر اپنے صاحبزادے سے بھی بہت کم تھی اس وقت، نظیف سے. اس لیے کہ سن 80 میں پہلی بار سرفراز بھائی سے بمبئی جب گیا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات کا ذریعہ بنے تھے قاضی الطاف خورشید صاحب، جو ایک بہت منجھے ہوئے صحافی تھے. جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہندوستان کے دفتر جائیے اور یہ بابا کو چٹھی دے دیجئے. سرفراز بھائی کو وہ بابا کہتے تھے اور بابا ہی انہوں نے کہہ کے مخاطب کیا تھا سرفراز بھائی کو. تو اس وقت وہ میرا پہلا موقع تھا. بالکل سرفراز بھائی کی تو مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی اس وقت، مسیں بھیگ رہی تھی. ان دنوں میں سرفراز بھائی سے ملا تھا اور اس وقت سے اللہ کے کرم سے آج تک کے مراسم ہمارے قائم ہیں. اور آج سرفراز بھائی کی صورتحال یہ ہے بمبئی میں کہ صحافت کا کوئی پروگرام ہو، کسی بھی زبان کی صحافت ہو، مراٹھی ہو، ہندی ہو یا انگریزی ہو یا گجراتی کے اخبارات ہوں، جب صحافت کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو کوئی دوسرے اخبار کے ایڈیٹر کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، سرفراز خان آرزو کو بلایا جاتا ہے اور سرفراز خان آرزو صاحب ہر پروگرام میں جاتے ہیں. اردو کی صحافت کا 200 سالہ جشن بھی سرفراز بھائی اگر نہ ہوتے تو شاید وہ نہ ہوتا یا ادھورا رہتا. انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. 2 تقاریر رہ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ارتکاز افضل اظہار خیال فرمائیں گے اور اس کے بعد میں جناب سرفراز آرزو صاحب، اور جب وہ اظہار خیال کے لیے آئیں گے تو یقیناً اپنی عمر کیا ہے وہ بھی بتا دیں گے تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ یہ ان کی عمر کیا ہے. تو میں بہت ادب محبت کے ساتھ، اور آج ایک اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جن کو پیدا ہونا ضروری تھا وہ پیدا ہوئے تھے، تو ان میں ایک نام ڈاکٹر ارتکاز افضل کا بھی ہے جو آج 1 جولائی کو جن کی پیدائش ہوئی تھی. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں سالگرہ کی. وہ صحت مند رہیں، سلامت رہیں، اور میں آپ کو یہاں مدعو کرتا ہوں اظہار خیال کے لیے. اس جشن کے صدر عالی وقار میرے محترم دوست جناب سرفراز آرزو صاحب، اس اخبار کی مقامی ایڈیشن کے چیف ایڈیٹر میرے دوسرے دوست نائب انصاری صاحب، میری بہن نور النساء بیگم صاحبہ، نائب انصاری کے فرزند سرفراز آرزو کے فرزند خالد سیف الدین وارثان حرف و قلم کے صدر جو اس محفل میں بطور خاص شریک ہیں، وسیل صاحب، ہمارے شہر کے نامور تاریخ نویس شاعر وقائع نگار محترم اسلم مرزا، شہر کے ذی وقار حضرات، خالد سیف الدین، میرے عزیز خان مقیم، ساتھیوں، دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، مقیم خان صاحب نے حسب مزاج
हस्ब मामूल भी कह सकते हैं, इसरार किया कि यहाँ जो मुकर्रर बज़ाहिर बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर मैं भी बज़ाहिर ही बुजुर्ग नजर आता हूँ, अपनी उम्रों से भी सामाईन कराम को वाकिफ करा दे। मेरी उम्र आज 73 साल हो गई है, तो मकामी तौर पर यह अखबार 40 साल मेरे से छोटा है, और मुंबई के एडिशन की बात करें तो वो 16 साल बड़ा है। औसत अगर निकालें तो हम उम्र हैं, वहां से 16 साल कम कर दीजिए, यहाँ 16 साल बढ़ा दीजिए, तो औसत यूं होता है कि हमारी उम्रें कमोबेश मसावी है, यकसा है। मेरी जाती राय है, मैंने सहाफती मैदान से हमारे नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी अरसे तक काम करते रहे, मेरे शागिर्द भी हैं, तहसीन अहमद खान है, जानते हैं कि मैं बहुत तवील अरसे तक यहाँ के अखबार औरंगाबाद टाइम्स से मुंसलिक रहा। उसी दौरान यहाँ से हमीद ताबा भी एक अखबार शाये कराया करते थे। तिलावत अली साहब को भी एक शौक पैदा हो गया था बाज गश्त दक्कन का, तो नूरुल हसनैन और मैं उसके लिए इदारिये लिखते, मज़ामीन लिखते। फारूक शमीम उस जमाने में औरंगाबाद टाइम्स के सबसे रज़ाक साहब जो कातिब थे, बहुत अहम बड़े कातिब हैं। उनके बाद अगर वहाँ औरंगाबाद टाइम्स में कोई काबिल एतमाद उर्दू की नस्ल, उर्दू ज़बान की सेहत के लिए काबिल एतबार कोई शख्स था, वो थे फारूक शमीम, कमर इकबाल फारूक शमीम, ये 2 हज़रात। तो आप यकीन जानिए कि पाबंदी से रोज ज़मीर कादी, तो हमने इनको तो बचपन से देखा है, अब हमसे बूढ़े नजर आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पे बशाशत और वही तवानाई बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की तरह हैं। अखबार पाबंदी से रोज मामूल के मुताबिक सुबह आपके चाय के वक्त पर आपके हाथों तक पहुंचाना एक तने हुए तार पर चलने की कसरत की मुतरादिफ है। इसलिए कि कागज की तलाश, उस जमाने में सबसे बड़ा मसला तो कातिब हुआ करते थे। कातिब की तलाश इतनी अहम नहीं थी जितना कातिबों को संभालना अहम था। बड़े उनके नाज़ो नखरे बर्दाश्त करने पड़ते थे, तहसीन भी जानते हैं। फिर जो इदारिये लिखते थे उनके नाज नखरे बर्दाश्त करना, और बम्बई में भी यही सूरत हाल है। सरफराज भाई जानते हैं अच्छी तरह कि उस जमाने में कातिब हजरात को संभालना वो लोहे के चने चबाने के बराबर काम था। तो अखबार बहुत कसरत का काम है, बड़ी मेहनत, रियाजत, मशक्कत करनी पड़ती है। आपको 24 घंटे मसरूफ रहना पड़ता, तब जाके एक अखबार अपनी तमाम तर जो उसमें खबरें होती हैं, जो इदारे होते हैं, या छोटे मोटे इश्तहार होते हैं उर्दू अखबारों में, या सहाफती तौर पर उसके जो कॉलम्स होते हैं, वो उसको मुज़य्यन करके आपके हाथों तक पहुंचाने में ये पूरी टीम काम करती है दिन रात, सुबह से लेके रात के और 10 बजे तक पेस्टिंग में, एडिटिंग में, मसाही में, प्रूफ रीडिंग जिसको कहते हैं, उसमें अखबार जब पहुंचता है आपके हाथों तो आपको अंदाजा नहीं कि कितने हाथों से होके गुजरता है। और उसमें दिलचस्पी बात यह है कि वो तमाम हजरात पूरा अखबार नहीं पढ़ते, अपने अपने हिस्से का पढ़ के आपके हाथों तक पहुंचा देते हैं, वो भी दूसरे ही दिन पढ़ते हैं। अलबत्ता एडिटर चीफ जो मुदीर आला होता है, जो चीफ एडिटर है, उसको अखबार की तमाम सुर्खियां, उसके मशमूलात, उसके एडिटोरियल बहुत बारीक बीनी से इसलिए पढ़ने पड़ते हैं कि जरा सी खबर इधर उधर हुई, एडिटोरियल में कुछ गड़बड़, दूसरे दिन जो है आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है।
اور اس مرحلے سے بے شمار اخبار گزر چکے ہیں. تو اس کثرت سے جو گزر رہے ہیں، نایاب انصاری صاحب ہوں یا ہمارے تحسین ایک زمانے میں تھے، یا ابو بکر نے ایک زمانے میں بہت سنبھالا، یا ضمیر احمد قادری ہوں، اورنگ آباد ٹائمز کے ہمارے جو احباب ہیں وہ ہیں، وہ قابل مبارکباد اس لیے ہیں کہ اخبار دراصل سماج کا نگران کار ہوتا ہے. وہ آپ تک وہی اطلاع پہنچاتا ہے جو سماج میں. دیکھیں، کہانی اور خبر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خبر وہ ہوتی ہے جو ہو چکے واقعے پر مشتمل ہو، کہانی وہ ہوتی ہے جو واقعہ ممکن ہے ہوا ہو، ممکن ہے نہ ہوا ہو، اس میں امکانات کی گنجائش ہوتی ہے کہانی. اس لیے اخبار نویس جو ہے، خبر نویس کہانیاں کبھی نہیں کرتا، وہ واقعات بیان کرتا ہے، منوان واقعات بیان کرتا ہے. اور کسی کوئی بس حادثے کا شکار ہوئی تو اس کا نمبر، اس میں موجود مسافرین، اس کی تمام تفصیلات سے اس کو واقف ہونا پڑتا ہے، جو ایک نور الحسنین کے لیے جو ضروری نہیں ہے. کہانی کار ہے وہ، اخبار نویس نہیں ہے، لیکن اخبار میں بھی بہت کام کیا ہے. تو کہانی کے علاوہ جو میں بات کر رہا تھا، اخبار نکالنا، پابندی سے شائع کرنا بہت کثرت کا کام ہے. اور یہ سماج کے، اس لیے اخبار کو فورتھ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. فورتھ اسٹیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہماری آئینی شرح کے مطابق جو ہماری اسٹیٹ کے ڈیفینیشنز ہیں، جوڈیشری ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، عدلیہ ہے، اس کے علاوہ بھی سماج کا ایک اور نگران ہے جو صحافی ہوتا ہے. اس لیے یہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں. اس موقع پر میں تمام صحافی حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ صحافت کا یہ سفر اسی طرح شان و شوکت، آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری رہے. بہت بہت شکریہ. یہ مرحلہ صدارتی تقریر کا ہے. یعنی اس جلسے کی، اس تقریب کی خوبی یہ ہے کہ آغاز میں بھی ایک صدارتی تقریر ہوئی اور اس کے اختتام پر بھی ایک صدارتی تقریر ہو رہی ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں، جو اخبارات کے جو مسائل ہوا کرتے تھے کاتب سے لے کر تمام رپورٹرز کے، اب وہ معاملہ رہا نہیں ہے. نیا ٹیکنالوجی آئی ہے، لیکن نئی ٹیکنالوجی جو ہے اپنے ساتھ نئے مسائل بھی اردو اخبارات کے لیے لے کر آئی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اب پوڈ کاسٹ ہو گئے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، یوٹیوب چینلز پر مسلسل تجزیے اور تبصرے آتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں. اس تناظر میں کسی اخبار کا، اور وہ بھی اردو اخبار کا، جاری رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا یہی جا سکتا ہے میرے بھائی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر سے جتنے بھی اخبارات نکل رہے ہیں، اتنے اخبارات، ہم سب کی اتنی سکت اور اتنی مالی قوت ضرور ہے کہ ہم وہ اخبارات خرید کر پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ لفظوں کی خوشبو جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو وہ ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے. جیسا کسی شاعر نے کہا تھا یا کہا ہے کہ دیر تک میرے بدن سے تیری خوشبو آئے، تو ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے اس کا. میں اب سرفراز خان، آرزو خان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پٹھانیت ان کی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی زندہ ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ زندہ رہے. آئیے. آپ کی بے کراں محبتوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں، یہ سوچ سوچ کر جو ہے کئی خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں. اور سب سے پہلی بات جہاں سے میں شروع کرنا چاہوں گا وہ اپنے دوست، اپنے ہم سفر، اپنے ساتھی نایاب انصاری کی ہے. 23ویں سالگرہ ان کو روزنامہ ہندوستان کی اورنگ آباد ایڈیشن کی مبارک ہو. شاہراہ صحافت میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ چلنا نہیں جانتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رکنا نہیں جانتے. تو میرے ساتھی نایاب انصاری جو ہیں وہ دوسری کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ ان کا یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے، اسی صحت مندی کے ساتھ، اسی توانائی کے ساتھ. حضرات، کبھی کبھی
اخبار میں خبر پڑھتا ہوں میں کہ کسی ملزم کو جو ہے 250 سال کی سزا ہو گئی, 270 سال کی سزا ہو گئی, تو میں سوچتا ہوں کہ یار آدمی زندہ تو 60-70 سال رہتا ہے, یہ 250 سال کی سزا کے کیا معنی ہیں. تو پھر ذرا غور سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملٹیپل جرائم کی سزا ہوتی ہے. وہ ایک سے زیادہ جرم کیا ہے اس نے, قتل بھی کیا ہے, ڈکیتی بھی کی ہے, ریپ بھی کیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک جرم کی سزا 40 سال, دوسری جرم کی سزا 45 سال, تیسرے جرم کی سزا جو ہے کچھ اور سال. تو اس طرح وہ ایگریگیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایگریگیٹ جو ہے وہ 200-250 سال تک کا ہو جاتا ہے. مجھے خیال آیا کہ جب ارتکاز بھائی جو ہے وہ میتھمیٹکس کے یہاں پہ پرابلمس پیش کر رہے تھے, تو مجھے بھی خیال آیا کہ اگر میں بمبئی کے 79 سال اور اورنگ آباد کے 23 سال اگر جوڑ دوں تو 100 سال 122 سال تو ہو ہی گئے. تو مجھے لگا کہ آرگیومنٹ کو کھینچ کر فٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہرحال اردو صحافت کی بات ہو رہی تھی, روزنامہ ہندوستان کی بات ہو رہی تھی, اور اردو صحافت کے بارے میں میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اردو صحافت وہ پنجرا ہے جس میں اگر آپ نے پنجرے میں جو پرندہ ہے اس کے لیے دروازہ کھول بھی دیا ہو تو وہ دروازے سے باہر نہیں جائے گا. تو یہی حال جو ہے ہمارے نایاب بھائی کا ہے کہ ان کو تلا جا رہا ہے, بھونا جا رہا ہے, پکایا جا رہا ہے, گلایا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور انہی کے ساتھ نہیں, اردو کے تمام صحافیوں کے ساتھ کم و بیش اس سے ملتے جلتے حالات ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے مشن سے جو ہے دستبردار نہیں ہوتے. اور وہ مشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی صحافت جو ہے وہ ہندوستانی زبانوں میں وہ واحد صحافت ہے جس کو میں مقصدی صحافت جو ہے کے نام سے یاد کر سکتا ہوں. آزادی سے پہلے اردو صحافت کا مقصد جو تھا وہ تحصیل آزادی تھا, اور آزادی کے بعد اردو صحافت کا مقصد جو ہے وہ تحفظ آزادی ہو گیا ہے. تو یہ تحصیل آزادی سے تحفظ آزادی تک کا جو سفر جو ہے, اس پر اردو صحافت جو ہے پوری طرح جو ہے صادق آتی ہے. ہر طرح سے آپ ہر اینگل سے اس کو جو ہے دیکھیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں وہ جذبہ نظر آئے گا جو اس کے جو کارندے ہیں ان کے بے لوث ہونے کا, ان کے پرخلوص ہونے کا جو ہے ثبوت دیتے ہیں. مجھے اردو صحافت کے 200 سالہ جب پروگرامز کیے جا رہے تھے تو میری نظر ایک بنارس کے اردو اخبار وشوامتر پر پڑی. وشوامتر کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے ایک کے بعد ایک 7 ایڈیٹروں کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا, انڈمان نکوبار بھیجا گیا, کالا پانی کی سزا دی گئی. کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ باز آ جائیں, اپنے طرز عمل سے جو ہے کچھ دوری اختیار کر لیں, سرکار کی جو ہے ہاں میں ہاں ملانے لگیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے جذبہ صادق کو جو ہے سلام کرنا چاہیے کہ اس اخبار کے آخری ایڈیٹر کو کالا پانی جب بھیجنے کی سزا دی گئی تو اگلے ایڈیٹر کے لیے جو اشتہار شائع ہوا اخبار میں, اس میں تنخواہ کا تو ذکر تھا, جو پرس دیے جائیں گے اس کا تو ذکر تھا, لیکن اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کو کالا پانی کی سزا ہو سکتی ہے, اس کے لیے تیار رہیے. بتائیے یہ کس زبان کا صحافی جو ہے, مولوی محمد باقر کو توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا, یہ تو سب جانتے ہیں. واحد صحافی ہے جو شہید صحافت کہلائے گا. لیکن کون سی زبان اس کا جواب پیش کر سکتی ہے؟ اچھا یہ مسلمان نہیں تھے یہ وشوامتر کے مالکین اور اس کے اراکین اور اس کے صحافی, سب نان مسلم تھے, غیر مسلم تھے. لیکن آپ اس دور کو, اس جذبے کو,
اس کو جو ہے آंکنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے یا جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے گالوں پر یہ جو سرخی جو ہے یہ انہی شہیدوں کے خون کا عکس ہے جنہوں نے جو ہے اپنی جانیں جو ہے قربان کی ہیں. تو بس میں جانتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, بہت سی باتیں کی جائیں گی, اور جب شروع میں نے جب یہاں پر باوردی خواتین کو جو ہے یہاں پر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ٹھہر گیا. مجھے لگا کہ شاید نائب صاحب جو ذرا آگے نکل رہے ہیں حد سے, انہوں نے نہ صرف شاعروں کا انتظام کیا ہے بلکہ سامعین کا بھی انتظام کر لیا. لیکن یہ نائب بھائی اور ان کی اہلیہ, ان کے بیٹے, ان کی ٹیم, ان کے ساتھی, ان کے دوست, یہ تمام لوگ جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس بات کے مستحق ہیں کہ اس طرح کے جلسے جو ہیں ہر سال برپا کیے جائیں. جب تک ہم زندہ ہیں تب تک برپا کیے جائیں. شکریہ. اور بہت اچھی باتیں بھی ہوئیں. ہم دعا گو ہیں کہ نائب انصاری اس میدان عمل میں ہمیشہ چاق و چوبند رہیں. وہ جو شعر ہے کہ یارانے تیز گام نے منزل کو جا لیا, ہم محو نہ لئے جرہ سے کارواں رہے. تو وہ لوگ جو جرہ سے کارواں محو نہ لئے جرہ سے کارواں ہیں وہ تو اس قافلے سے دور ہو گئے, اور جو تیز گام تھے انہوں نے اپنی منزل کو جا لیا ہے. ان میں نائب انصاری ہیں, لیکن نائب انصاری صاحب کے ساتھ جو ان کی سب سے بڑی قوت ہے وہ ان کی محترمہ نور النساء صاحبہ اور ان کے فرزند ارباز انصاری ہیں. میں ان کی صحت کی, درازی عمر کی دعا کرتا ہوں, اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اخبار جاری و ساری رہے اور اس کی کوئی عمر نہ ہو. اس کے ساتھ ہی یہ اس اجلاس کے اختتام کا ایک مرحلہ اب شکریہ کا ہے. پروفیسر ذکی یہاں موجود ہیں, آئیے. سہیل ذکی. روزنامہ ہندوستان کی 23ویں سالگرہ میں یہاں موجود اس پروگرام کے صدر بمبئی سے تشریف لائے عالی جناب سرفراز آرزو صاحب, ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب, اپنے مخصوص انداز میں آج کے مقررین نے بہت کم وقت میں ہم سب کو یہاں پر آج اس ہندوستان اخبار کی 23ویں سالگرہ کے موقع پر جن باتوں سے ہمیں آشنا کروایا عالی جناب خالد سیف الدین صاحب, جس انداز میں آپ نے نائب انصاری صاحب کے سٹرگل کا یہاں ذکر کیا, ان کی جو اورنگ آباد شہر میں انہیں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان چیزوں کا ذکر کیا. جناب ابو بکر رہبر صاحب نے جو کہ اس ٹاپک پر اتھارٹی رکھتے ہیں, میں کہوں گا ایک عبور رکھتے ہیں ہندوستان کی صحافت کے اوپر, بہت کم وقت میں آپ نے بہت اچھے انداز میں جنگ آزادی میں ہندوستان اخبار کا جو کردار رہا ہے, ہندوستان اخبار کا جو رول رہا ہے, چھپائی سے لے کر سائیکلوسٹائل سے لے کر تمام مرحلوں پر آپ نے بہت کم وقت میں روشنی ڈالی. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اسی طرح بمبئی سے تشریف لائے نظیف آرزو صاحب کا بھی میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب نے جس انداز میں اخبار کو چھاپنے سے لے کر اسے بانٹنے تک کی جو تکلیفیں ایک اخبار چلانے والا فیس کرتا ہے, چاہے وہ سیاہی کی اخبار یا اس کے کاغذ کے متعلق ہو یا ان کاتبوں سے متعلق ہو, تمام چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالی. ہم آپ کا ادارے کی جانب سے, روزنامہ ہندوستان کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اخبار سماج کا نگران کار ہوتا ہے, یہ آپ کی یہ جو لائن ہے
یہ لائن یہاں موجود ہم تمام کے دلوں پر اس لائن نے ایک چھاپ چھوڑی ہے. اسی طرح جناب سرفراز آرزو صاحب نے جس مخصوص انداز میں تحصیل آزادی سے تحفظ آزادی کا جو اخبار کے سفر پر آپ نے روشنی ڈالی، اس کے لیے بھی میں ہندوستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات کا اور اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام یہاں شرکا کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. نائب انصاری صاحب کے لیے میں حسرت موہانی کا ایک شعر یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھے اسیر کرو یا میری زبان کاٹو، مجھے اسیر کرو یا میری زبان کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پنا نہیں سکتے. میں اس اجلاس کے ختم ہونے کا بھی یہاں اعلان کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ.